ایک واقعہ سیگمنٹ کے ساتھ سلیمان سایانی۔ آج ہم نے ابتدا میں بات کی تھی کہ اپنی زندگی کے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کا اختتام کرتے ہیں تو عام طور پر ہم کہتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم۔ ہر بار ہر جگہ آپ دیکھ لیں کسی بھی عبادت کی ابتدا ہو، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے نماز کا آغاز ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی رحمان الرحیم ہے۔ اللہ کتنا مہربان، کتنا رحم کرنے والا ہے۔ اس ایک چھوٹے سے واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ایک ایسا اہل علم شخص جس نے 1000 سے زیادہ تصانیف لکھی تھی، عمر بھر اس نے اپنی ساری زندگی دین، مذہب اور علم کی خدمت کی تھی۔ کئی لوگ اس کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے، لوگ اس کی بے انتہا عزت کرتے تھے اور اس کا بے انتہا احترام کرتے تھے۔ وہ ایک بہترین علمی شخصیت تھی۔ انتقال کے بعد وہ اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آئے۔ شاگرد نے پوچھا استاد محترم اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک فرمایا؟ آپ نے حیرانگی سے کہا کہ جب بحضور رب باری تعالیٰ پیش ہوئے تو اللہ نے کہا میرے دین کے لیے اور میرے لیے کیا لائے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ میں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، میرے ہاتھوں پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا یہ تو تمہاری ریاکاری تھی، تمہارے دل کا حال ہم جانتے ہیں، یہ تو صرف تم اپنی شہرت کے لیے کرتے تھے۔ کہا اے اللہ تعالیٰ میں نے بے شمار تصانیف لکھی، ساری زندگی علمی کتابیں لکھتا رہا۔ کہا یہ تو تمہاری شہرت اور عروج کی بھوک تھی جس کے لیے تم یہ کرتے تھے کہ لوگ تمہارے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اب وہ شخص حیران، اس نے کہا میری تو زندگی بھر کی کمائی ریاکاری تھی، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں جو اپنے نامہ اعمال میں اللہ کے آگے پیش کر سکوں۔ اس سے قبل کہ وہ نادم ہو کر رب باری تعالیٰ کے دربار سے واپس لوٹتا، اللہ نے کہا ٹھہرو، تمہاری ایک نیکی ہمیں یاد آ رہی ہے۔ تم ایک بار کوئی کتاب لکھ رہے تھے، تم نے اپنا قلم سیاہی میں ڈبویا اور جب تم نے دوبارہ اٹھایا تو سیاہی کا وہ قطرہ زمین اس میز پر گرا۔ اس سے پہلے کہ تم کپڑا اٹھا کر وہ قطرہ صاف کرتے ایک پیاسی مکھی آئی اور وہ قطرہ پینے لگی۔ تم رک گئے، تم نے جب اس مکھی کو وہ قطرہ پیتے ہوئے دیکھا تو تم رک گئے۔ اور یہ ادنا سی چیز، یہ نیکی واحد نیکی تھی جو صرف رب کو راضی کرنے کے لیے تھی، جو تم نے انجانے میں کی تھی۔ جاؤ تمہاری اسی ایک نیکی پر تمہاری بخشش کی جاتی ہے اور تمہیں جنت دی جاتی ہے۔ میں قربان اس رحمان اور رحیم کے، اس مہربانی کرنے والے پر، اس رحم کرنے والے پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، کہا کہ ہم نے جب کائنات تخلیق کی تو ہم نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور اپنی رحمت کا ایک حصہ فرشتوں کو دے کر کہا جاؤ آدم سے لے کر آخری کائنات کی آخری ماں تک جتنی مائیں آئیں گی اس میں میری رحمت کا یہ ایک حصہ تقسیم کر دو۔ تصور کیجئے آج ماں کو ہم دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے والا کہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، صرف ایک حصہ۔ بروز حشر جب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب کتاب کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ رہے میرے 99 حصے، اور اب کائنات کی ساری ماؤں سے رحمت کا وہ حصہ واپس لو جو میں نے تخلیق کائنات کے وقت دیا تھا۔ رحمت کا وہ حصہ بھی ماں سے لیا جائے گا اور وہ ان 99 حصوں میں ملایا جائے گا۔ پھر رب باری تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میں اپنے محبوب کی امت کا حساب و کتاب کروں گا۔ سوچئے دریائے رحمت کس جوش میں ہوگا، سوچئے دریائے رحمت کا کیا عالم ہوگا، سوچئے بخشش کے کتنے پروانے ملیں گے۔ غور ضرور کیجئے گا، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھام لیجئے اور پھر یقین کے ساتھ کہیے کہ وہی محفوظ رکھے گا ہمیں ساری بلاؤں سے، وہی محفوظ رکھے گا ہمیں ساری بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے خاص الخاص سائے میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے واقعے کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آمین آمین۔ اور بہت ہی خوبصورت دعا آپ نے ہم سب کے لیے عنایت فرمائی۔ یقیناً یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ چھما چھم ہم پر برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ فرماتا ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، جو لینا ہے لے لو۔ پھر مغفرت کا عشرہ جب آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کے جو طلبگار ہیں، جو توبہ کر کے اس نیک راستے میں آنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے مغفرت لے سکتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا بھی عشرہ ہمیں
ہمیں دیا ہے اور پھر کہا کہ جہنم سے آزادی بھی میں دوں گا۔ تو ناظرین کرام، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا ہمیں خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ اگلے سال جب رمضان المبارک آئے گا تو ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن رمضان المبارک تو آئے گا، وہ آئے گا، اپنی رحمتیں بھی بکھیرے گا، اور جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ کچھ لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے، اور کچھ ہم جیسے غافل لوگ بھی ہوں گے جو ابھی تک بھی شاید نہیں سنبھل پا رہے اور اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹ پا رہے۔ تو میں چاہوں گی کہ جس طرح سے آج ہمارا جو موضوع تھا، قیام کے بارے میں ہم نے بات چیت کی، تراویح کے بارے میں بات چیت کی، ہم نے نفلی عبادات کے بارے میں جو ہم نے بات چیت کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات پر بھی تھوڑا سا کام کریں، تھوڑی توجہ دیں، کیونکہ یہ نفلی عبادات کا جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے ہمیں صلہ عطا کیا ہے، وہ فرض عبادات کے برابر عطا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہی والا سین ہے جس طرح سے ایک دکان پہ کوئی آفر لگی ہوئی ہے اور تمام تر لوگ جا کے اس آفر سے مستفید ہو سکتے ہیں یا ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کی اس بابرکت آفر سے مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئی تھیم کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور میرے کو ہوسٹ سلیمان سیانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ رنگ و نور کی بارش ہر جا، رحمت ہی رحمت ہے ہر پل، ہر مسجد ہر گھر میں رونق، برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔